اللہ رب العزت کی عادت ہے، اس کا یہ قانون ہے، اس کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کو اپنا راستہ دکھانے کے لیے، اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے کچھ ایسی ہستیوں کو چنتا ہے جو کہ اس کی مخلوق کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کو اس نے مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس نے اپنا محبوب، اپنی محبت کے لیے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا۔ اپنی محبت کے لیے اور اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا، اور پھر اپنے محبوب پر آ کر اس نے نبوت و رسالت کا باب اور دروازہ بند کر دیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قصر نبوت کی میں آخری اینٹ ہوں۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ یہ نبوت کا پورا قصر تیار تھا، پورا محل تیار تھا، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ خالی تھی۔ وہ میں اینٹ بن کر آیا ہوں، میرے آنے کے بعد نبوت کا قصر مکمل ہو چکا ہے، نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اب مخلوق کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے، مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہر صدی کے آخر میں مبعوث کرے گا جو کہ دین اسلام کی تجدید کریں گے اور اللہ رب العزت کا راستہ دکھائیں گے۔ ہر صدی کے اندر ایک مجدد آئے گا۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام ہوگا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف جو راستہ جائے گا، اس راستے کو دکھانے والا، اس راستے کی ہدایت دینے والا وہ شخص ہوگا، اور اس دور کے جتنے علماء ہوں گے، جتنے صلحاء ہوں گے، جتنے اولیاء ہوں گے، سب کو اللہ رب العزت کی معرفت کا فیض اس کی نسبت سے ملے گا۔ اس کی نسبت سے ملے گا۔ ہر صدی کا ایک مجدد ہے۔ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز، دوسری صدی کا مجدد حضرت امام ادریس شافعی، تیسری صدی کا مجدد حضرت ابو جعفر طبری، چوتھی صدی کا مجدد حضرت ابو جعفر طحاوی، پانچویں صدی کا مجدد حضرت امام غزالی، چھٹی صدی کا مجدد حضرت امام فخر الدین رازی، ساتویں صدی کا مجدد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، آٹھویں صدی کا مجدد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، نویں صدی کا مجدد حضرت شمس الدین بن شہاب الدین، اور 10ویں صدی کا مجدد حضرت امام ربانی مجد الفسانی۔ ہر صدی کا ایک مجدد ہوگا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آئے گا۔
ہر مجدد کی اپنی شان ہے، ہر مجدد کی اپنی شان ہے. جس طرح ہر پھول کی اپنی شان ہے، لیکن پھولوں میں گلاب اپنی شان رکھتا ہے. پتھر سارے ہی اچھے ہیں، لیکن یاقوت اپنی شان رکھتا ہے. یاقوت اپنی شان رکھتا ہے، ہیرا اپنی شان رکھتا ہے. انسان بڑے بڑے اچھے ہیں، لیکن انسانوں میں ایک انسان، فرشتے سب ہی مقرب ہیں، لیکن جبریل اپنی شان رکھتا ہے. صحابہ سب ہی اعلیٰ ہیں، لیکن ابو بکر اپنی شان رکھتا ہے. غوث سب ہی اچھے ہیں، غوث آدم اپنی شان رکھتے ہیں. امام سب ہی اعلیٰ ہیں، امام ابو حنیفہ اپنی شان رکھتے ہیں. مجدد سب ہی اعلیٰ ہیں، لیکن مجدد الفسانی اپنی شان رکھتے ہیں. ان کا مرتبہ اور مقام اپنا ہے. ہر صدی کا ایک مجدد ہوگا. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، آپ صرف 100 سال کے مجدد نہیں، 100 سال کے مجدد نہیں، بلکہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہیں. 1000 سال کے مجدد ہیں، 100 سال کے نہیں، 1000 سال کے مجدد ہیں. اور خود اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ جتنا فرق 100 اور 1000 میں ہے، جتنا فرق 100 اور 1000 میں ہے، اتنا ہی فرق 100 اور 1000 کے مجدد میں ہے. ایک صدی کے مجدد میں اور 1000 سال کے مجدد میں اتنا ہی فرق ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صدی کے مجدد نہیں، 1000 سال کے مجدد ہیں. اور کیسے 1000 سال کے مجدد ہیں؟ ابھی صرف 400 سال گزرے ہیں، آپ کی تجدید کے 400 سال گزرے ہیں. اور آئندہ جو 600 سال آ رہے ہیں، ان 600 سالوں کے مجدد بھی حضرت امام ربانی ہیں. جو بھی مجدد آئے گا وہ حضرت امام ربانی کی اتباع میں آئے گا. آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ایک بات یہاں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بات لمبی نہیں کرتا کیونکہ ہم نے چشتی صاحب کا خطاب سننا ہے. جوہری یہ جو ہیرے تراشتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی ہیرا وہ ہیرا ہوتا ہے، سب سے قیمتی لال وہ لال ہوتا ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان پتھروں کے اندر موجود ہو اور 1000 سال اس پر آفتاب کی کرنیں پڑتی رہیں. 1000 سال آفتاب اسے فیض دیتا رہے تو 1000 سال کے بعد وہ باقی تمام ہیروں سے قیمتی ہیرا ہو جاتا ہے. باقی تمام لالوں سے وہ لال بیش قیمت ہو جاتا ہے. عام پتھر جس پر 1000 سال سورج توجہ دے، سورج اپنا فیض دے، وہ باقی لالوں سے، باقی ہیروں سے قیمتی ہو جاتا ہے. آؤ ایک ایسے لال کی بات کرتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان، ایک پہاڑ صدق ہے، ایک پہاڑ عدل ہے. ایک پہاڑ کا نام ابو بکر ہے، ایک پہاڑ کا نام عمر ہے. ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو نبوت کا سورج، جو آفتاب نبوت روشنی دیتا ہے، فیض دیتا ہے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان 1000 سال کے بعد فیض نبوت لے کر جو لال بننے والا ہے وہ مجدد الفسانی ہے.